اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کر ڈالا پھر تم ایک دوسرے پر اس کا الزام ڈالنے لگے۔ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ کو ظاہر کرنا تھا جو تم چھپا رہے تھے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، ہم نے کہا کہ تم اس مردے پر اس گائے کا بعض حصہ مارو۔ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور اللہ تعالیٰ تم کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم لوگ غور فکر کرو۔ یعنی وہ زمانہ یاد کرو جب تم لوگوں میں سے کسی شخص نے ایک آدمی کا خون کر دیا تھا، برت کے لیے ایک دوسرے پر وہ ڈالنے لگے، اپنا الزام ایک دوسرے پر ڈالنے لگے، اور اللہ تعالیٰ کو اس معاملے کو ظاہر کرنا منظور تھا، لوگ چھپانا چاہ رہے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے گائے کے ذبح کرنے کا حکم دیا کہ اس مقتول کی لاش کو اس گائے کے کوئی سے ٹکڑے سے چھوا دو، اور وہ چھوانے سے وہ شخص زندہ ہو جائے گا۔ جو لوگ قیامت کا جو لوگ انکار کرتے ہیں تو اس قصے سے ان کے اوپر استدلال کیا گیا ہے، اور ان کے لیے یہ چیز مثال ہے کہ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ قیامت میں مردوں کو زندہ کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ اپنی مثالیں تم کو دکھلاتے ہیں، اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتے ہیں تاکہ تم لوگ عقل سے کام لیا کرو، اور ایک مثال سے دوسری مثال کے انکار سے تم لوگ باز آ جاؤ۔ جب اس مردے کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا تو وہ زندہ ہو گیا، اس نے قاتل کا نام بتایا اور پھر وہ فوراً ہی مر گیا۔ اس جگہ صرف مقتول کا بیان اس لیے کافی سمجھا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بذریعہ وحی یہ معلوم ہو گیا تھا کہ یہ مقتول سچ بولے گا، ورنہ صرف مقتول کے بیان سے بغیر شرعی شہادت کے کسی پر قتل کا ثبوت یہ کافی نہیں ہوتا ہے۔ یہاں یہ شبہ کرنا بھی درست نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو زندہ کرنے کی ویسی ہی قدرت تھی، یا مقتول کو زندہ کیے بغیر ہی قاتل کا نام بتایا جا سکتا تھا، پھر اس کی کیا ضرورت تھی؟ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی فعل یہ ضرورت اور مجبوری کی وجہ سے تو ہوتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی معاملہ اس میں مصلحت اور حکمت ہوتی ہے، اور ہر واقعے کی حکمت اللہ ہی تعالیٰ کو پتہ ہے، اور ہمیں اس کی حکمت کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے، تو ہم سب کو وہاں پر خاموش رہنا چاہیے۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ، پھر تمہارے دل اس کے بعد اور زیادہ سخت ہو گئے، وہ پتھر کی طرح ہو گئے یا اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور پتھروں میں سے بھی بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، بعض پتھر ایسے بھی ہیں جو پھٹ جاتے ہیں اور اس سے کچھ نہیں تو تھوڑا بہت پانی ہی نکلتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور ان میں سے بعض پتھر ایسے بھی ہیں جو اللہ کے خوف سے لڑھک جاتے ہیں، گر جاتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں ہیں۔ یعنی یہاں یہ لوگ جو واقعہ ہوا اس سے متاثر نہ ہونے پر یہ شکایت کے طور پر ارشاد ہوتا ہے کہ ایسے واقعات کے بعد تمہیں چاہیے تھا کہ تم لوگوں کا دل بالکل نرم ہو جاتا اور اللہ تعالیٰ کی عظمت سے پوری طرح سے پر ہو جاتا، لیکن تمہارے دل تو پھر بھی سخت ہی رہے۔ تو یوں کہنا چاہیے کہ ان کی مثال پتھر کی سی ہے، یا یوں کہنا چاہیے کہ وہ سختی میں ان پتھروں سے بھی زیادہ ہیں، اور زیادہ سخت اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ بعض پتھر تو ایسے ہیں کہ جن سے بڑی بڑی نہریں پھوٹ کر چلتی ہیں، اور انہی پتھروں میں بعض ایسے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں، پھر ان سے اگر زیادہ نہیں تو تھوڑا بہت ہی پانی نکل آتا ہے۔ اور انہی پتھروں میں سے بعض ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے
اوپر سے نیچے لڑھک آتے ہیں اور تمہارے دل میں تو کسی قسم کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، اور اس سختی سے جو تمہارے اعمال بد جو تم سے صادر ہو رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ تمہارے اعمال سے بے خبر ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے ان اعمال سے بے خبر نہیں ہیں، بلکہ بہت جلد تم کو سزا پہنچائیں گے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔